سورہ انفال آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، قل کہہ دو، لی واسطے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان اگر، ینتہو رک جائیں، یغفر بخشا جائے، لا واسطے، ہم ان کے، ما جو، قد تحقیق، سلفا پہلے گزر گیا، وا اور، ان اگر، یعودو وہ لوٹیں، فا تو، قد تحقیق، مدد گزر گیا، سنتو طریقہ، الاولین پہلوں کا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں، اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام سے یہ خطاب فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی، تو اس معاملے میں اللہ عز و جل کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالی عز و جل اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے، جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ تعالی عز و جل کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالی عز و جل نے انہیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مشرکوں کو شکست اور رسوائی سے دوچار کیا، اور پھر ایسا ہی کرے گا۔ تو آیت میں معلوم ہوا کہ کافر جو ہے توبہ کر لے تو اس کے سابقہ گناہ جو ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔